تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دانشی اسلامی محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ موت کی یاد اور اس کی تیاری. میرے بھائیوں، کائنات کی کوئی ایسی شے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے بارے میں اختلاف. کائنات کی واحد شے، واحد چیز موت ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. ورنہ زبان کا اختلاف، رنگ و نسل کا اختلاف، ہر معاملے میں آپ کو اختلاف ہے. عیسائی سے پوچھو ہمیشہ زندہ رہنا، نہیں، اسے بھی اپنی موت کی فکر ہے. یہودی سے پوچھو، کافر سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، کتنا بھی پاورفل ہو، کوئی بھی ذات کا ہو، کوئی بھی دھرم کا ہو، سب کو اپنی زندگی کی فکر ہے کہیں یہ چراغ کہیں بجھ نہ جائے. بڑے سے بڑے ظالم جابر
اس دنیا کے اندر آئے، انا ربکم الاعلیٰ کا بھی دعویٰ کرنے والے لوگ آئے، لیکن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اور صبح قیامت تک پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ کے چیلنج کو قبول کرے اور یہ کہے کہ موت مجھے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بار بار چیلنج کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے چیلنج کر دیا کہ ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا، ہر جاندار، یہ اللہ نے چیلنج کر دیا۔ اور اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کتنا بھی بڑا پاورفل ہو، اسے اپنی زندگی کی فکر ہے، موت ڈرا ہوا ہے کہ کہیں موت دبوچ نہ لے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ موت کیوں ضروری ہے، اس کا جواب اللہ نے آگے دیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ تم دنیا میں جو عمل کرتے ہو، اچھا یا برا، دنیا میں تم نیک عمل کرتے ہو سکتا ہے دنیا میں تم کو اس کا بدلہ نہ مل سکے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے، تم کو پورا بدلہ مل سکے۔ اور اللہ نے بتایا بھی کہ موت کو ہم نے کیوں پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اپنا قانون بیان کیا کہ اے لوگو، اے میرے بندو، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے تاکہ ہم تمہیں آزما سکے، ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون بہتر ہے۔ اور موت کا تذکرہ اللہ نے قرآن کا مطالعہ کریے، کم و بیش 145 مرتبہ تذکرہ اللہ نے موت کا کیا، پھر بھی افسوس کا مقام یہ ہے کہ موت سے غافل ہے، موت ہمیں یاد نہیں آتی۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ دنیا میں ہم کامیابی یہ سمجھتے کہ ہم نے کوئی دکان شروع کیا، کوئی کاروبار شروع کیا، کاروبار اچھا چل جائے، ہماری فصل اچھی ہو جائے، ہمارا لڑکا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مال و دولت ہو جائے، یہ کامیابی۔ اللہ نے کہا نہیں، اصل کامیابی آخرت میں، جو کامیاب ہو جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ اصل کامیابی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہی اصل کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ تاریخ ہے کہ جو زیادہ دنیا دار ہوا ہے، جو زیادہ دنیا کو جس نے پسند کیا ہے، تو اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ دنیا حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر یہ مقصد بن جائے کہ سب کچھ دنیا ہی حاصل کرنا ہے، آخرت کو بھول جائے، تو سمجھ لیجیے ہم دھوکے میں۔ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا بڑی دھوکے باز، بڑی بے وفا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون اٹل ہے، اور موت کو ہر وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ موت کا علم کسی کے پاس نہیں، دو چیز کا علم کسی کے پاس نہیں، قیامت کا علم اور موت کا علم کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے پاس بھی اس کا علم، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں کہ موت کب آئے، موت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ بس اللہ نے کہہ دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو مہلت
دی جاتی ہے. اس کا وقت آیا, موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا, کیا کمائے گا, کیا کھائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس زمین پر مرے گا. وہ ممبئی جا کر مرے گا, دبئی میں اس کو موت آئے گی, اس کو سعودی عرب میں موت آئے گی. ابھی 3-4 دن پہلے ہم نے آپ کے گاؤں کا ہی حادثہ سنا ہے. میرے بھائی کے ایک نوجوان یہاں سے حیدرآباد کے اندر اپنے روزی روٹی کے لیے جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اوپر سے نیچے گر گیا اور اس کی موت آ گئی. وہ جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. میرے بھائی وہ موت بے وفا چیز ہے, وہ کسی کو بخشتی نہیں ہے. کہ کون ایسی ماں ہے میرے بھائی کو, کس ماں کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, کس باپ کو صدمہ پہنچے گا, کس کے بچے یتیم ہوں گے, کون سی عورت بیوہ ہوگی. موت سے اس کو کسی سے مطلب نہیں. اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کس زمین پر مرے گا کچھ پتہ نہیں ہے میرے بھائی. انسان کمانے کے لیے, انسان روزی روٹی کے لیے باہر گیا ہے, اور وقت کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ اس کی لاش اس کے آبائی گھر پر آتی ہے, آبائی قبرستان کی ہے. یہ موت ہے, لیکن پھر بھی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہم موت کو یاد نہیں کرتے. کسی کو اگر معلوم ہے کہ فلاں راستے پر کوئی جانور ہے جو ہمیں کھا جائے گا, شیر ہے یا کوئی ایسا جانور, کوئی اس راستے پر سانپ ہے خطرناک, ہم اس راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں, کہیں ہم مر نہ. لیکن اللہ نے کیا کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو, وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. یعنی جس راستے پر آپ یہ راستہ چھوڑ رہے ہو, اس راستے پر جا رہے ہو, موت بھی تو اسی راستے پر ہے. آپ موت کے سامنے جا رہے ہو, آپ موت کے راستے پر چل رہے ہو, موت کے قریب ہی تو جا رہے ہو. اللہ نے اسی لیے چیلنج کیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. دنیا کے تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ, تم کہیں بھی چلے جاؤ, کسی بھی دیش میں چلے جاؤ, کتنے بھی مضبوط قلعے میں چلے جاؤ, موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی, موت تمہیں آ کر جکڑ لے گی. اللہ نے قانون اپنا بیان کر دیا. لیکن میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ موت سے غافل ہیں, اسی لیے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق جلدی مل جاتی ہے, اور اسے جو اس کے پاس مال ہے, دولت, اس پر قناعت نصیب ہوتی ہے, اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے. موت کو جب ہم یاد نہیں کر رہے ہیں, ہم بھول کر بھی یاد نہیں کر رہے ہیں موت کو, میرے بھائیوں تو آج توبہ کی توفیق نہیں ملتی. صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی, قناعت نصیب نہیں ہوتا ہے. ہائے دولت, کسی کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے, ہمارے پاس 1 کروڑ کی ہونی چاہیے. کسی کے پاس اتنا مال ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اے میرے بندو, اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو آخرت کے معاملے میں کرو, اس جنت کے لیے کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو جس کے اندر جو شراب پلائی جائے گی ومزاجہ من تسنیم, تو سمپیکٹ ہو. لیکن ہم صرف دنیا کے چکر میں لگے ہوئے. ہائے دنیا, قناعت نصیب نہیں, اللہ کا شکر نہیں, اور آنے دو. اللہ نے کیا کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی زیادتی نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا, اللہ کو بھول بیٹھے ہو. ہائے دولت, حرام آئے, حلال آئے, جھوٹ بول کر آئے, کسی بھی طریقے سے آئے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے, یہاں تک کہ ملک الموت آپ کے سامنے آ گئے. میرے بھائیوں, آج موت
سے ہم اتنا غافل ہیں کہ نکڑوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر ہماری محفلیں سجتی ہیں، لیکن کبھی اس میں تذکرہ موت کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے نام لے لیا، کوئی کہے گا کیا محفل خراب کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ موت کا کوئی موت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک دن مرنا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری کیا؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ موت کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، توڑ دینے والی چیز، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب موت کو یاد کرو گے تو تمہیں دنیا کی جو آرائش ہے، جو عیش و آرام ہے، وہ اچھا نہیں لگے گا، بلکہ آخرت تمہیں یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہا دنیا میں ایک اجنبی، ایک مسافر کی طرح رہو، ایک اجنبی ایک مسافر کی طرح رہو۔ اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر چلتے چلتے گیا، کسی سائے کے نیچے بیٹھا، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر چل دیا، اس طرح۔ عبداللہ بن عمر اسی لیے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگوں جب شام ہو جائے تو کبھی بھی صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو، اتنا عبادت کر لو تندرستی میں جو بیماری میں کام آئے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں اتنی عبادت کر لو جو موت کے وقت کام آئے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ میرے بھائیوں، ابھی ایک دن میں لکھنؤ کے اندر تھا، موبائل میں اچانک کھولتا ہوں 12 بجے، 35 سال کا نوجوان اچانک انتقال ہو گیا، فون لگایا کیا بات، جا رہا تھا جاب پہ، اچانک سینے میں درد اٹھا، توا کھانا پہنچنے کی نوبت نہیں آئی، دم توڑ لیا اس کو۔ میرے بھائیوں، لیکن دنیا پرستی نے ہمیں موت سے غافل کر دیا۔ ہم تو اتنا دنیا پرست ہو گئے، اتنا دنیا پرست ہو گئے کہ قبرستان کے منازل ہم کئی نوجوانوں کو ہم کندھا دے چکے ہیں، کئی لوگوں کو لے جا کر ہم نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا ہے، قبرستان تک کندھا دے کر پہنچائے ہیں، مٹی کے نیچے ہم نے دفن کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں موت نہیں یاد آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ ایک انصاری کا جنازہ ہے، انصاری کا جنازہ ہے، قبر میں اتارنے کی تیاری ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو نیچے کر لیا اور آپ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کسی لکڑی سے زمین کو کھرید رہے ہیں اور آپ زارو کتاب رو رہے ہیں۔ آپ نے جب نظریں اٹھائی، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اس موقع پر فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ تم اس طرح کے دن کے لیے تیاری کر لو۔ نبی اکرم قبرستان جاتے ہیں تو آخرت کی یاد آتی ہے، آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم قبرستان بھی جاتے ہیں تو 4 لوگ ادھر کھڑے ہو گئے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، 4 لوگ ادھر کھڑے ہو گئے کسی اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہیں، 4 لوگ ادھر کھڑے ہو گئے قبرستان کے اندر الیکشن کو ہراتے اور جتاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری زندگی کا، ہم موت کو اس طرح بھولے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ موت کو ہر وقت یاد رکھیں۔ دنیا پرستی نے ہمیں موت سے غافل کر دیا ہے، حالانکہ موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں کرائے۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، آخرت کی کتنی فکر ہے، پوتے ہیں۔ اس وقت کا بادشاہ ہشام ابن عبد الملک خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ہشام ابن عبد الملک آیا،
سالم ابن عبداللہ اپنی ضرورت بتاؤ، فصلی حاجتن، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا مجھے اللہ کے گھر میں شرم آ رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ سے کچھ ضرورت ہو۔ ہشام ابن عبد الملک چلا آیا، طواف کرنے کے بعد وہ حجام کی دکان پر اپنی حجامت کروا رہے۔ سالم ہشام ابن عبد الملک پہنچا، سالم ابن عبداللہ سے کہا یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، مجھے بتاؤ فصلی حاجتن، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ تمہاری غربت کو میں دور کروں، تمہاری ضرورت کو پوری کر سکوں۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا یہ بتاؤ تم دنیا کی ضرورت پوری کرنے کی بات کر رہے ہو یا آخرت کی؟ ہشام ابن عبد الملک نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن تو کسی کا بوجھ کسی پر نہیں رکھا جائے گا۔ اے سالم ابن عبداللہ، میں آخرت کی ضرورت کون کسی کی پوری کر سکتا ہے؟ دنیا کی ضرورت بتاؤ۔ سالم ابن عبداللہ چیخ اٹھے ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها۔ اے ہشام، دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اس سے بھی نہیں کیا جو اس دنیا کا مالک ہے، میں نے تو ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھے تو جہنم کی آگ سے میں نے پناہ مانگی، جنت طلب کیا، دنیا کا سوال میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ اے ہشام چلے جاؤ، آج تم دنیا کے مالک نہیں ہو، آج بادشاہ ہو، یہاں سے جاؤ گے آج تمہاری بادشاہت آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، آپ کی جگہ پہ کوئی دوسرا آ جائے گا۔ ہم نے جب اس دنیا کے بنانے والے سے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا تو اے ہشام میں آپ سے کیسے دنیا کا سوال کروں؟ یہ آخرت کی فکر ہے ہماری دعاؤں میں، تو کبھی ہم جنت کا سوال ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اتنا دنیا پرست ہیں، موت سے اتنا غافل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جنت کا سوال کیا کریں گے؟ قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کیا کریں گے؟ جہنم سے پناہ کو طلب کریں گے۔ ارے وقت کا بادشاہ ہے، اگر یہاں کا MLA کوئی آپ کو فون کر دے اور بلائے آپ کے پاس آئے، بتاؤ میں یہاں کا MLA ہوں، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت پوری، انسان تکبر اور کبر میں آ جائے کہ میرا بہت طریقے ہے، جو چاہوں گا میں بگاڑ سکتا ہوں۔ یہ حال ہے، ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ میرے بھائیوں، سالم ابن عبداللہ کا یہ ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ موت کو کثرت سے یاد کریں، جتنا ہو سکے موت کو یاد کریں میرے بھائیوں۔ اور سالم ابن عبداللہ کا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیشہ آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ضرورت پوری کرنے کی بات کر رہا ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ذکر فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کا فرشتہ جب آ جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، روح حلق میں اٹک جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اب تک تو بدکتا تھا تو نا، موت سے بھاگتا تھا نا، موت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج تجھے موت کے کڑوے خون کو پینا ہے، اس چاند کو پینے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قانون، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت سے تم بھاگ رہے تھے، اللہ نے اسی لیے کہا کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق میں اٹک جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، بیوی دیکھ رہی ہے، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی، آج ہمارا باپ آج دنیا سے جا رہا ہے، جا کرنے کا عالم ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اللہ نے کہا دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو لیکن کچھ نہیں کر سکتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں،
बड़ा बड़ा अस्पताल हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़े से बड़ा नामी डॉक्टर हो, वो मौत के सामने आता है और चेक करके चला जाता है, अब इसे कोई बचा नहीं सकता है, ये तो मौत करीब है। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम उसे देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और हम तुमसे, अल्लाह ने कहा हम तुमसे ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं रहे हो। अल्लाह अपने इल्म और कुदरत के एतबार से हर जगह, अल्लाह ने कहा हम तुम्हें देख रहे हो, हम तुमसे ज्यादा करीब होते हैं उस वक्त, लेकिन तुम हमें देख नहीं रहे। बड़े से बड़े डॉक्टर को इंसान बुलाता है, दौलत है, पैसा है, अभी बीच ही में एक मौत, एक अचानक फोन आता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक ठाक मेदांता ले गए, पैसा है, 3-4 हजार बीघा खेत है, डॉक्टरों के सामने पैसा, कहते ऑपरेशन करो, बचाओ, कुछ भी करो, कोई दौलत की कमी नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टरों की टीम आई, कहा ले जाओ, दुनिया की कोई ताकत अभी है बचा नहीं सकती है, मौत का वक्त इनका करीब है। लेकिन हम उस मौत को याद करने के लिए तैयार हैं। किसके लिए हम मौत को भूले हुए हैं? माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अहबाब। किसी शायर ने क्या कहा अहबाब ने हर दफन के वक्त, हर दोस्त ने कहा हम वहां का क्या हाल जाने, आगे का हाल हम क्या जाने। लहद तक आपकी ताजीम कर दी मेरे दोस्त, मैं आपके साथ बैठता था, उठता था, चाय नोशी करता था, आपके साथ ही तो नमाजें छोड़ता था, रोजे छोड़ता था, अल्लाह से दूर था, लहद तक आपकी ताजीम कर दी मेरे दोस्त। कब्र का, तख्ते का इंतजाम, दफन का इंतजाम सब कुछ कर दिया, कब्र तक आपकी इज्जत कर दी, लेकिन अब वहां का हम हाल नहीं जानते, आगे आपका नाम अमाल जाने। शायर कहता है तेरे माँ बाप, तेरी बहन और भाई, जिसके लिए तू मरता है, तेरे माँ बाप, तेरी बहन और भाई तुझको पल भर में भुला देंगे, समझता क्या है? तेरे मरने से बोझ सभी पर भारी। अरबपति का बेटा है, मौत हो गई, नौजवान है, मौत हो गई, अरबपति का बेटा है, लेकिन वो अरबपति अपने कारिंदों से कहता है देखो कब्र खोदने वाला कहाँ है, कफन का इंतजाम करो, तेरे मरने से बोझ सभी पर भारी। तो कितना भी किसी का चहेता हो, लाडला हो, कितना भी तेरा बाप तुझसे प्यार करता हो, लेकिन तेरे डेथ बॉडी को रोकने के लिए वो तैयार नहीं है। तेरे मरने से बोझ सभी पर भारी, जल्दी ले जाओ, ढेर में रखा क्या है? तेरे दोस्त अहबाब और कारिब, तेरे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, इज़्ज़ और कारिब, जिसके लिए तू अपना वक्त खराब करता है, जिनके लिए तू आखिरत को भूल बैठा है, जिनके साथ तू ऐश और इशरत करता है, तेरे दोस्त अहबाब और कारिब तेरे तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता है? ये शायर है। इसलिए मौत के आने से पहले तुम और आप तैयारी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युगतनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक क़ब्ल हरमिक, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, ऐ नौजवानों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले, इससे पहले कि गालों में झुर्रियां पड़ जाए, इससे पहले कि हाथ पैर ढीले हो जाए। वसीहतक क़ब्ल सकमिक, और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो किसी बड़ी बीमारी से आने से पहले। पेट में दर्द हुआ, गए दर्द नहीं जा रहा है, क्लिनिक पे गए दवा लिया आराम नहीं, बड़े डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड लिख दिया, पता ये चला कैंसर हो गया है, कोई बड़ी बीमारी लग गई। वसीहतक क़ब्ल सकमिक वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी दौलत को, माल दौलत की कदर करो इससे पहले कि फकीरी आ जाए। वो फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, और खाली औकात की कदर करो, खाली औकात गपशप में न लगाओ, IPL मैच देखने में नौजवानों न लगाओ, वर्ल्ड कप मैच देखने में न लगाओ, अपनी जवानी को रोडों चौराहों पर बर्बाद न करो। आज मुफ्त खाली है, आज खाली औकात है, अल्लाह ने मौका दिया उसकी कदर करो, अल्लाह की याद में जिक्र अस्कार में गुजारो। वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और ये जिंदगी जो मिली हुई है, ये जिंदगी का चराग कभी बुझ ना जाए, इस जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। अली बनात मेरे भाई,
2015 میں 16 میں 15 میں تقریباً آپ یوٹیوب پہ میرے نوجوانوں خوبصورت نوجوان ہیں، بعد میں دیکھ لیجئے گا، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، ایمان تو لایا ہے لیکن نوجوان ہے جس طرح آج ہمارے نوجوان آج دین سے دور ہے۔ علی بنات کے پاس 3.5 کروڑ کی ایک گاڑی نہیں، کئی ایک گاڑی ہے، جو چشمہ لگاتا ہے وہ 60-70 ہزار کا ہے، جو چپل پہنتا ہے لاکھوں میں ہے، جو جوتے پہنتا ہے لاکھوں میں ہے، جو گھڑی پہنتا ہے وہ کئی لاکھ کے ہے۔ علی بنات کو دقت آئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، علی بنات کیا خوبصورت نوجوان ہے، ڈاکٹروں نے کہا کینسر کے آپ آخری اسٹیج پر، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے رب کو پہچان لیا اور دنیا کا واحد شخص ہے جس نے کینسر کو تحفہ کہا ہے، اللہ کا گفٹ کہا، ورنہ کینسر کا نام سنتے بڑے سے بڑے لوگ مر جاتے ہیں وہیں پر کہ آخری اسٹیج۔ ڈاکٹروں نے کہا 6-7 مہینہ آپ کی زندگی ہے، اس کے بعد وہ 2-3 سال 2018 میں رمضان میں اس کی موت ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے ارادہ کیا، افریقہ کے جنگلات میں گیا، اس نے بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے مدارس کا انتظام، ہسپتال کا انتظام، جن کے پاس گھر نہیں گھروں کا انتظام، ایک ٹرسٹ بنایا، آج بھی وہ ٹرسٹ چل رہا ہے، اس نے ساری دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور ڈاکٹروں جب کوئی اسے کہتا کہ آپ کو کینسر ہوا ہے، کہتا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کینسر نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ملا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں گفٹ اس لیے ہے کہ اس کینسر کے ذریعے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ لوگ کہتے کہ آپ تو موت کے بہت قریب ہیں، وہ کہتا نہیں میں مرنے نہیں جا رہا ہوں، اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ آج بھی اس کا ٹرسٹ قائم ہے، خوبصورت نوجوان ہے، 28-30 سال کی عمر میں اس کو کینسر ہوتا ہے، 2-3 سال کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن کینسر ہوا وہ اس کو گفٹ کہنے والا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن ہم بڑی سے بڑی بیماری لوگوں میں دیکھتے ہیں، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ابھی جوان ہیں، ابھی ہٹے کٹے، ابھی کوئی بیماری نہیں لگی، ابھی تو شوگر بی پی کے بھی مریض نہیں ہوئے، ابھی کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی؟ موت تو بھی بہت بعد میں آئے گی۔ میرے نوجوانوں، یہ غفلت کی آپ کی انتہا ہے۔ موت جوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، مرد کو بھی آتی ہے، عورت کو بھی آتی ہے۔ موت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ جب اس روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے معاف نہیں کیا تو دنیا میں کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت اتنی بے بس والی چیز ہے کہ جب موت آتی ہے، ایک باپ ہے اپنے لخت جگر کو دیکھ رہا ہے، بچانا چاہتا ہے لیکن رونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ارے ہماری کیا حیثیت ہے؟ نبی اکرم اپنے لخت جگر ابراہیم کو جب آپ نے مرتا ہوا دیکھا، دم توڑتے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر وہ الفاظ نقل کیے ہیں جو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اتنی بے بسی والی چیز ہے۔ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ آنکھیں اشکبار ہے، دل اندر سے رو رہا ہے، لیکن ہم وہی باتیں کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے میں بہت زیادہ غمگین ہوں، پریشان ہوں، آپ ساروں خطاب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے موت کی ہم اور آپ موت کے آنے سے پہلے تیاری کریں۔ تیاری کے لیے 2 شرط، 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، خلاصے کلام یہ ہے، تیاری کے لیے 2 چیز کرنا ہے ہم اور آپ کو۔ سب سے پہلی نصیحت خطبہ جمعہ کا یہ نچوڑ ہے کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ آپ نے اپنے بہن کا حق مارا ہوا ہے، اپنے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، اپنے پڑوسی کا حق مارا ہوا ہے، آپ نے کسی سے قرض لے لیا واپس نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کی بےمانی کر لیا ہے، کسی کا مال ہتھیا لیا ہے، آپ حقوق العباد کی ادائیگی سب سے پہلے کر دیں، ورنہ خانے کعبہ کے اندر آپ پیشانی کو جھکا کر جائیں، عمرے پر جائیں، حج پر رو رو کر گڑ گڑائیں، اللہ کے وہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ نبی اکرم نے اسی لیے فرمایا تھا لَتُوَدُّنَّ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ لوگوں قیامت آنے سے پہلے، یعنی موت سے پہلے جو لوگوں کی ادائیگی ہے، جن کا تم نے لیا ہے، ان کو واپس کر دو، ان کے حقوق کو واپس کر دو۔ کسی کو آپ نے گالی دیا ہے، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے، کسی کو مارا ہے، جا کے آپ اس سے معافی مانگیے، اس سے کہیے کہ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ کو ہم
نے تکلیف پہنچایا، حقوق العباد کی ادائیگی۔ دوسری چیز، ہم اور آپ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آج جب جمعہ کے بعد جائیں تو ارادہ کر کے اٹھیں کہ عصر کی نماز میں ہم ضرور آئیں۔ گاؤں میں 5 مسجدیں ہیں، کتنے نمازی رہتے ہیں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فجر کے وقت اگر یہ بوڑھے نہ آئے تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ کتنے گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے وہاں کا ماحول ہمیں معلوم نہیں ہے۔ توبہ کریں اور توبہ کے لیے انتظار نہ کریں کہ موت ابھی نہیں، موت ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ موت کب آ جائے پتہ نہیں۔ فرعون نے بھی تو توبہ کیا تھا، کہیں ایسا نہیں ملک الموت آئے تب ہم کہیں کہ اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، تب توبہ قبول نہیں ہوئی۔ فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، غرق ہونے لگا تو کیا کہا؟ آمنت به بنو اسرائیل، میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون اب تو ایمان لا رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تجھے غرق ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ اب تک تو زمین میں فساد برپا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ملک الموت سامنے آ جائے تب ہم توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کی اور موت کے آنے سے پہلے ہم کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔